حماس اور اسرائیل کے درمیان گھمسان کی لڑائی، جنوبی علاقوں میں آپریشن طوفان الاقصی جاری، اسرائیلی کمانڈر سمیت 700 سے زائد اسرائیلی ہلاک، 2300 زخمی، سینکڑوں زیر حراست۔ حماس نے غزہ کی پٹی کے قریب اسرائیلی فوجی کیمپ پر کنٹرول حاصل کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ حماس کے سرجیکل اسٹرائیک نے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو فیل کر دیا۔ اسرائیل کے سب سے اہم بین گورین ایئرپورٹ پر بھی حملہ۔ غزہ کی پٹی کے قریب بھی حماس کا کنٹرول برقرار، ٹینکس قبضے میں لے لیے گئے، مزید گاڑیوں کو آگ لگا دی، راکٹس بھی داغے۔ اسرائیل کے 8 شہروں میں فوجیوں کی حماس سے لڑائی جاری، رہائشی عمارتوں، اسپتالوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا۔ بچوں اور خواتین سمیت 493 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ وحشیانہ بمباری سے عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ خان یونس مسجد کی شہادت کی ویڈیو بھی جاری۔ اسرائیل کا کسی بھی وقت غزہ پر بڑے حملے کا امکان، 1 لاکھ ریزرو فوجیوں سے غزہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اسرائیل کا غزہ میں کمپاؤنڈ پر حملے میں حماس کے انٹیلیجنس چیف کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ غزہ کو بجلی، ایندھن اور غذائی اشیاء کی فراہمی بند۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے غزہ میں خوراک پہنچانے کی اپیل کر دی۔ اسرائیلی معیشت پر بھی منفی اثرات پڑنے لگے۔ اسرائیلی کرنسی 8 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ اسرائیل کے مرکزی بینک نے پہلی بار $30 بلین غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان کر دیا۔ کہا صورتحال اور مارکیٹ کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ غزہ اسرائیل صورتحال پر توجہ مرکوز ہے، حملوں کی مخالفت کرتے ہیں ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ کہا بین الاقوامی برادری کو صورتحال معمول پر لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ بحران سے نکلنے کا صحیح راستہ 2 ریاستی حل کا نفاذ ہے۔ پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی۔ قانون یا شریعت کی روح میں کہاں درج ہے کہ قاضی کا فیصلہ آخری ہوگا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں ریمارکس۔ کہا ماضی کو دیکھیں، ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کر دیتا ہے۔ امریکہ میں یہ سب نہیں ہوتا۔ ہمارا ماضی بہت بوسیدہ ہے۔ ایک چیف جسٹس نے غلطی کی تو پارلیمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی غلطی ہوئی تو ازالے کی سب سے بڑی ذمہ داری عدالت کی ہے۔ سپریم کورٹ غلطی کرے تو کیا پارلیمنٹ درست کر سکتی ہے؟ آئین کہتا ہے سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے رولز بنانے کے لیے با اختیار ہے۔ اگر سپریم کورٹ آئین سے بالا رولز بناتا ہے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس آج ختم کرنا ہے۔ جس کو جو رائے دینی ہے فیصلے میں لکھ دیں۔ چیف جسٹس نے صدر سپریم کورٹ بار سے مکالمے میں کہا، ہمارا لیول اتنا نہ گرائیں کہ نیو جرسی کی عدالتی فیصلوں کو بطور مثال پیش کر رہے ہیں۔ رولز میں رد و بدل کرنے کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ پارلیمنٹ رولز نہیں بنا سکتی، نہ ہی رولز بنانے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹس اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر بنانے کے لیے بااختیار ہے۔ پارلیمنٹ کے لیے دروازہ کھول دیا تو ہر معاملے میں مداخلت کرے گی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی ریمارکس۔ جسٹس منیب اختر بولے، رولز بنانے کے لیے پابند کرنے کا مطلب موجودہ قانون کے مطابق رولز بنیں گے۔ ایکٹ کے ذریعے آئین میں بالواسطہ ترمیم کی گئی۔ جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے، آئین سازوں نے اختیار سپریم کورٹ کو دینا ہوتا تو واضح لکھتے تھے۔ اگر کوئی بھی ضابطہ قانون یا آئین سے متصادم ہوگا تو وہ خود ہی قلعتم ہو جائے گا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا، سپریم کورٹ کے رولز پر پارلیمنٹ نے پابندی لگائی، ہائی کورٹ اور شرعی عدالت کے ضابطوں پر پابندی کیوں نہیں؟ سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی کے انداز گفتگو پر چیف جسٹس کا اظہار ناراضی۔ کہا کوئی بات کرنے کی تمیز بھی ہوتی ہے۔ ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی نے دلائل کے لیے وقت نہ دینے پر اعتراض اٹھایا۔ کہا ہمیں نہ سننا ناانصافی ہے۔ چیف جسٹس نے امتیاز صدیقی سے پوچھا، حکم نامے میں کہاں لکھا ہے کہ آپ کو ابھی سننا ہے؟ امتیاز صدیقی نے کہا، میرے ساتھی آپ کے رویے کی وجہ سے آج عدالت نہیں آئے۔ خواجہ طارق رحیم نے آپ کو پیغام پہنچانے کا کہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ اپنی نشست پر بیٹھ جائیے ورنہ میں کچھ ایشو کروں۔
سائفر کیس میں اہم پیش رفت، خصوصی عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر، سرکاری کا بہان طلب، دونوں ملزمان کو چلان کی نقول فراہم کر دی گئیں۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت، چیئرمین پی ٹی آئی کی فیصلہ معطل قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا عدالتی حوالے دیکھنے کے بعد مناسب حکم نامہ جاری کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت، چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر اوپن کورٹ میں سماعت کر رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر غور، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم، کسی قرارداد پر اتفاق رائے نہ ہو سکا، امریکہ کا اتفاق رائے نہ ہونے پر اظہار افسوس، اجلاس میں شریک اکثر ارکان کی حماس کے حملے کی مذمت، روس نے اتفاق نہیں کیا، روسی سفارتکاروں کا فوری جنگ بندی اور باہمی مذاکرات پر زور، سلامتی کونسل کا فلسطین سے متعلق طے شدہ معاہدوں پر عمل کرنے کا مطالبہ، فلسطینی سفیر ریاض منصور کہتے ہیں دنیا کو عالمی قوانین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اسرائیل عالمی قوانین سے متصادم فوجی حمایت چاہتا ہے، عرب لیگ کا اجلاس جلد بلانے کا امکان۔ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے جنگی بحری بیڑا بھیج دیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کہتے ہیں امریکی فضائیہ بھی علاقے میں اپنی طاقت بڑھائے گی۔ اسرائیلی فوج کے لیے مزید جنگی ساز و سامان بھیجنے کا بھی اعلان۔ حماس نے رد عمل میں کہا امریکی امداد فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کے مترادف ہے، امریکی بحریہ اسرائیلی فوج کا مورال بلند نہیں کر سکے گی۔ اسرائیل پر حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں، امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے واضح کر دیا، کہا حماس کا حملہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات میں خلل ڈالنے کی کوشش ہو سکتا ہے۔ ایران کے خلاف کسی بھی احمقانہ کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایرانی وزارت خارجہ کا اسرائیلی دھمکیوں پر رد عمل، علاقائی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں سونا مہنگا، قیمت $21 تک بڑھ گئی، بھاؤ تاؤ $1854 فی اونس ہو گیا، پاکستان میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں $1.18 کمی، انٹر بینک میں ڈالر $281.50 پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان، 100 انڈیکس 47,540 پوائنٹس پر آ گیا۔ نگراں وزیر اعظم سے نیول چیف نوید اشرف کی ملاقات، پاک بحریہ کی کمان سنبھالنے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار، پاک بحریہ کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت، امید ہے پاک بحریہ ملک کے دفاع میں فعال کردار ادا کرتی رہے گی، انوار الحق کاکڑ کی گفتگو۔ افغانیوں سمیت غیر قانونی مقیم افراد کے انخلاء میں صرف 22 دن باقی، 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا، غیر قانونی رہائش پذیر افغانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری، اب تک 48 خاندان منتقل ہو چکے، مہاجرین کہتے ہیں گزرا وقت اچھا تھا اور واپس جانا قسمت کا کھیل ہے، ہم دونوں ممالک میں ہم آہنگی چاہتے ہیں، محکمہ داخلہ پنجاب کا رہائشی اجازت نامہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو ہراساں نہ کرنے کا حکم۔ غیر قانونی افراد ملک کی معیشت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، انخلاء کے فیصلے سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ہوگی، عوام کا رد عمل، کہا ہمیں فوج اور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ نواز شریف کی قیادت میں پوری قوت سے ملک گیر انتخابی مہم چلائیں گے، شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی پاکستان کے اتحاد اور معاشی مضبوطی کی طرف اہم قدم ثابت ہوگی۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر نواز شریف کا خطاب قومی نصب العین طے کرے گا۔ مہنگائی بے لگام، اشیاء خورونوش کے دام کم نہ ہو سکے، سبزی دالوں کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے، عوام کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا، کہتے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے سمجھ ہی نہیں آتی کیسے کچھ خریدیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا گورنمنٹ پائلٹ اسکول کا دورہ، طلباء کو سفری سہولیات میں رعایت دینے کے اقدامات کی ہدایت،
محسن نقوی کہتے ہیں اسکولوں کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اسکولوں کا معیار بہتر کریں گے۔ عالمی بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ کا سالانہ اجلاس آج سے شروع ہوگا۔ نگراں وزیر خزانہ کی سربراہی میں معاشی ٹیم مراکش میں موجود۔ سائیڈ لائن ملاقاتوں میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے قرض پروگرام پر بات چیت ہوگی۔ بلوچستان کی خواتین نے کھیلوں کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوا لیا۔ والی بال چیمپئن شپ کے مقابلے آخری مراحل میں داخل۔ بلوچستان نے کوارٹر فائنل میں آزاد جموں کشمیر کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ چوتھا آل پاکستان وزیر اعلیٰ بلوچستان گولڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں کے آر ایل نے وابڈا کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پاکستان کی شان صوبہ بلوچستان، ثقافت اور قدرتی حسن سے مالا مال بلوچستان پاکستان کا منفرد صوبہ، باسیوں کو متعدد مشکلات اور چیلنجز کا سامنا، حکومتی اور عسکری کاوشوں کے باعث بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن۔ 2021 سے اب تک 4804 بلوچ نوجوان ایف سی بلوچستان میں شامل ہوئے، کہتے ہیں پاک فوج کے ذریعے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور سے ہے اور یہاں کا موسم بہت ہی کمال کا ہے اور مطلب یہاں پہ آ کے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ موسم بھی زبردست ہے کیونکہ اسلام آباد اور پشاور اس جگہ پہ آپ جائے تو موسم بہت زیادہ گرم ہے، یہاں آپ دیکھ لیں تو ماشاءاللہ بہترین موسم ہے۔ کی خوبصورتی کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ لاہور کا کنجسٹڈ اور گرم ماحول سے آ کر یہاں پہ تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ بالائی علاقوں میں برفباری کے بعد موسم سرد، ملک بھر میں سیاحوں نے حسین اور دل فریب مناظر سے مالا مال وادی کلام کا رخ کر دیا۔ موسم کے ساتھ ساتھ گرما گرم چپلی کباب سے بھی خوب محسوس ہوئی۔